اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اور صحابہ پہ لاکھوں رحمتوں کے بعد آج عید کا ایک خوشی کا مسلمانوں کے لیے تہوار ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے یہ تہوار ہمیں رمضان کے بعد ملا۔ کو تھوڑی جی کٹ رمضان کی عبادات کو گزار لینے کے بعد یہ تہوار ہمارے نصیبے اور مقدر میں آیا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان آیا کس لیے تھا؟ رمضان یہ سبق لے کے آیا تھا کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اللہ رب العزت سے ڈر جائیں۔ اور آج آپ یہ کلیہ یہاں سے لے کے جائیے گا، کسی کے ذہن میں اگر کوئی اشکال موجود ہے کہ میرے رمضان کی عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، امام ابن رجب حنبلی نے اور دیگر ائمہ نے اس سوال کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ کوئی بہن بیٹی یہ فکر نہ کرے کہ رمضان کی عبادت، رمضان کی سحری افطاری، رمضان کی یہ محنتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ کوئی بھائی بزرگ اس خدشے کا شکار نہ ہو، صرف وہ پریشان ہو کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان ختم ہوا تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، وہ پریشان ہو کہ اس کی عبادات قبول نہیں ہوئی۔ اور جو بندہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی نیکیوں کو بجا لا رہا ہے، نیکیوں کو کر رہا ہے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ہر روزہ بھی قبول کر لیا، اس کا قیام بھی قبول کر لیا، اس کی تلاوتیں بھی قبول کر لی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہوتی ہے دوسری نیکی کا رستہ آسان کرتی ہے۔ رمضان کی نیکی اگر آئندہ آنے والے دنوں کی نیکیاں آسان کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیے رمضان قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی چاند رات کا بیڑا غرق ہو گیا اور گناہوں سے آلودہ ہو گئی، عید کا دن آلودہ ہو گیا، عید کے بعد کا دن آلودہ ہو گیا، تو سمجھ جائیے آپ کی رمضان کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ وہی رب ہے جو رمضان کا رب ہے، وہ پورے سال کا رب ہے، رب الحی ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے رخصت نہیں ہوا۔ ہمیں عبادت کا حکم ہے کس لمحے تک؟ موت تک۔ اور اگر میں اور آپ خوف خدا کے وہ سبق اس رمضان میں نہیں سیکھ سکے جن کا صرف اشارہ کرتا ہوں، موسم کی خرابی کی وجہ سے تیزی سے اپنی بات کو ختم کریں گے، اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ نوح نامی ایک سردار ہے، ایک لینڈ لارڈ ہے مدینہ کے اندر، اس کے کھیت ہے، اس نے اپنے پاس ایک مالی رکھا مبارک نامی، اور مبارک نامی مالی کو وہ چند سال بعد آ کے کہتا ہے ذرا میرے باغات میں سے یہ میوہ تو لے کے آئی، انگور تو توڑ کے لا، یا خوشہ تو توڑ کے لا۔ وہ توڑ کے لاتا ہے کھٹا، وہ توڑ کے لاتا ہے ترش، وہ توڑ کے لاتا ہے خراب۔ کہا تجھے 5 سال سے مالی رکھا ہوا ہے، تو جب بھی پھل توڑ کے لاتا ہے خراب لے کے آتا ہے، تجھے پھلوں کی پہچان نہیں۔ کہا مالک مجھے پانی لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، چکھنے کے لیے رکھا نہیں ہے۔ 5 سال گزر گئے، کبھی آپ کے باغ کا پھل کھایا ہی نہیں ہے، کھایا ہوتا تو آپ کو بتاتا۔ نوح کے دل پہ چوٹ لگی کہ آج بھی دنیا میں ایسے نیک اور متقی اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں، ایک مالی کو۔ بیٹی کے ساتھ جا کے بھی یہ بات کی اور کہا اتنی صفات والا شخص ہے۔ اور جب یہ شادی ہو گئی تو آپ حیران رہ جائیں گے، تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کی خوف کی بنیاد پہ کی جانے والی شادی کے نتیجے میں اس جوڑے کے گھر سید المحدثین امام عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے خوف کا نتیجہ ہے۔ اور اگر خوف خدا ہمیں اس واقعے سے بھی سمجھ نہیں آیا کہ ابن عمر جا رہے ہیں اور ایک چرواہے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بکری مجھے دے دے، میں تجھے چند پیسے دے دیتا ہوں، یا مجھے دے دے، مالک کو جا کے کہہ دیں کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ چرواہا آگے سے عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے ثم این اللہ، اگر میں اپنے مالک کو جا کے یہ کہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور میں اپنے مالک کو جا کے یہ جھوٹ بولوں گا تو پھر عبداللہ بن عمر آپ بتائیے اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا خوف کہاں گیا؟ اللہ کو مائنس کر کے میں اور آپ دن رات لوٹ کسوٹ کا بازار گرم رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ خانہ کعبہ کے چند چکر لگا کے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں وہ چکر معاف ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں تقوی کا درس دیا، خوف خدا کا درس دیا، اور خوف خدا جہاں پہ گناہوں سے بچاتا ہے، خوف خدا وہاں پر حرام کمائی سے بھی بچانے کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو، مسافر ہو، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہو، عمرے حج پہ آیا ہو، خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے یا رب کی نعرے لگا رہا ہو، صدائیں دے رہا ہو، ایسا نام جس نام کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، یہ جو توشہ لے کے چلا سب کچھ ہی حرام کا۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے بہت سے نسخے، نیکیوں کا میدان گرم کیجئے، تہجد کی نمازیں پڑھیے، یہ اعمال جو آپ کو پورا رمضان بتائے ہیں، قرآن کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، یہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، جو آج ہمارا مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر تو آج ہم نیکی کر رہے ہیں تو ہمارے رمضان کی عبادات قبول ہے۔ اگر آج ہی ہم لہو و لعب کا شکار ہو گئے ہیں، آج ہی بے پردگی کا، آج ہی غیر محرموں سے باتوں کا، آج ہی گندے دوستوں کی کمپنیوں میں چلے گئے، تو آپ نے خوف خدا کا سبق سمجھا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں کی بھی تقسیم کی اور ایسی لاج رکھی۔ مستدرک حاکم میں آتا ہے، جو آنسو زمین پہ گر جائے اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، جو چہرے پہ پڑ جائے اس کے اوپر بھی حرام کر دیتے ہیں، جو چہرے پہ نہ بھی پڑے، آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر ہو جائے اس بندے کی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی اللہ کے ہوش سے نہیں آتا، وہ اپنا چہرہ رونے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے۔ میں اور آپ خوف خدا کا سبق لیے بغیر اگر عید کو منائیں گے تو یہ عید نہیں ہے، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان سے یہ سبق حاصل کر لیا۔ اور قربان جائیں، خوف خدا کے متعدد بے شمار واقعے کتار اندر کتار دماغ میں موجود ہیں۔ اللہ کی قسم لوگ ایسے ایسے بھی گزرے ہیں، ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین کا سودا کیا، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی زمین میں سے ایک خزانہ نکل آیا، وہ جس سے خریدی ہے اس کو جا کے کہتا ہے میں نے تیرے سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا۔ وہ جو دوسرا ہے ایسا اللہ کا خوف کرنے والا، وہ کہتا ہے میں نے زمین ہر چیز سمیت بیچ دی ہے، یہ خزانہ بھی زمین سے نکلا ہے تو یہ بھی تیرا ہی ہے۔ وہ کہہ رہا تیرا ہے، یہ کہہ رہا تیرا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی میرا ہے۔ وہ جو تیرے پیسے ہیں وہ غلطی سے تیری طرف چلے گئے، وہ بھی میرے ہیں۔ کوئی برائی میں، حساب میں 19-20 کا فرق آ جائے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں خوف خدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین اکرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے اوپر یہی طرز عمل تھا، اگرچہ خطبہ ہم نے مختصر دیا ہے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ کا طرز عمل یہی تھا کہ آپ اول نصیحت کرتے اور پھر آخر میں مسلمانوں کے لیے، احباب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، یہ عظیم چاند رات بھی ختم ہو گئی، یا اللہ رمضان سے باہر آ گئے ہیں، یا اللہ ہم سب کا ہر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے کہنے والے اور سننے
سننے والے کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، صبح دوپہر شام کے گناہوں کو معاف فرما، رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے اگر یوم کتابت تقدیر میں کہنے والا، سننے والے بہن بیٹیاں کوئی ایک بھی یا اللہ جہنمی لکھا ہے، یہ ہزاروں ہاتھ سفارش کے لیے آپ کی بارگاہ میں اٹھیں، یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، یا اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے کاموں پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے ہر قسم کے گندے پروگراموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولادی کا شکار ہے ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، جو بیچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، عامر بھائی کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے نمازیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ کی مدد فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب کے والدین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ وزیر صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ رزاق صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے ایک بزرگ اشرف خان صاحب دین کے لیے بڑے مخلص تھے، یا اللہ مسجد کے لیے دن رات کوششیں کرتے تھے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جو والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ علامہ شہید کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ دادا دادی کی ہر خطا کو معاف فرما، نانا نانی کی ہر خطا کو معاف فرما، چچا چچی کی ہر خطا کو معاف فرما، خالو خالہ کی یا اللہ جتنے رشتہ دار توحید پہ فوت ہوئے ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، پاکستان کے فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان اور افغانستان کی صلح فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ایران کے مظلوموں کی مدد فرما، سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، نیکیاں کرتے ہوئے موت نصیب فرما، سجدے کرتے ہوئے موت نصیب فرما، عمرے اور حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما، ذکر اور قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حشر آسان فرما، حشر کی حدت اور شدت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ اس دن ارب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اس دن ابوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ اس دن نور کے منبر ہمارے مقدر میں فرما۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائیاں ساس بہو کی ان کو ختم فرما۔ یا اللہ گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، راحتوں کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ابلیس لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ان کو قبول و منظور فرما۔ اور یا اللہ جو تمنائیں جائز نہیں ہیں اس میں ہماری اصلاح فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید مبارک۔